بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے دربار پر بے شمار باندیاں تھیں۔ ان باندیوں میں سے ایک باندی بی بی مشاطہ مومن ہو چکی تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی تھی۔ اس نے خدا کی واز و عبادت کرنا شروع کر دیا۔ جب فرعون کو اطلاع ملی کہ اس کا فلاں باندی مسلمان ہو گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی ہے، تو فرعون نے یہ خبر پا کر اس باندی کو اپنے پاس حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب بی بی مشاطہ کو فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا تھا تو وہ مسکراتی ہوئی پیش ہوئی تھی۔ فرعون نے بی بی مشاطہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے سنا ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی ہو۔ اس نے کہا، جی ہاں، آپ نے جو کچھ سنا وہ سچ ہی سنا ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، میں نے کفر چھوڑ دیا ہے۔ جب فرعون نے بی بی مشاطہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو چھوڑ کر میری خدائی کو مان لے۔ باندی نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو انسان ایک بار اپنے رب پر ایمان لے آئے اور پھر خدائے واحد کو چھوڑ کر تیرے جیسے فرعون اور ظالم انسان کی خدائی کو مانے۔ باندی کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی فرعون نے درباروں کو حکم دیا کہ باندی کو میخوں سے جکڑ لیا جائے۔ فرعون کے حکم پر فروغ عمل کیا گیا۔ باندی کو میخوں میں جکڑ دیا گیا۔ باندی کو اس حد تک زبردستی سے جکڑا دیا گیا کہ وہ بالکل ہی بے حرکت ہو گئی تھی۔ پھر اس باندی بی بی مشاطہ پر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے گئے۔ فرعون نے بی بی مشاطہ سے کہا کہ اب بھی تیرے پاس وقت ہے، تو خدا کو چھوڑ کر میری خدائی کو مان لے، میں تجھ کو معاف کر دوں گا، ورنہ میں تجھ پر 1 مہینے تک سانپ اور بچھو چھوڑے رکھوں گا۔ لیکن بی بی مشاطہ نے کہا، تو مجھ پر 1 مہینے کی بجائے کئی سالوں تک بھی بچھو اور سانپ چھوڑ دے، پھر بھی تو دن بدن تجھ کو میرے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کی محبت بڑھتی ہوئی نظر ہی آئے گی۔ بخاری میں روایت کچھ یوں ہے کہ جب کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت گھر کر جاتی ہے تو وہ دن بدن بڑھتی ہی رہتی ہے، پھر وہ انسان کے دل سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ ظالم بادشاہ فرعون بی بی مشاطہ کو 1-2 مہینے کیا، اگر بی بی مشاطہ کے اوپر کئی سال تک بھی بچھو اور سانپ چھوڑے رکھے گا تو اس کی محبت میں کمی نہ دیکھے گا، بلکہ ہر روز دن بدن اس کا جذبہ پھر رب کی طرف بڑھتا ہوا ہی دیکھے گا۔ بی بی مشاطہ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کی عمر 4 یا 5 سال تھی اور چھوٹی بیٹی ابھی ماں کا دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے باندی بی بی مشاطہ کی بڑی بیٹی کو ماں کی چھاتی پر لٹا دیا، پھر اپنے درباروں کو حکم دیا کہ اس کو ماں کی چھاتی پر قتل کیا جائے۔ جب اس چھوٹی سی لڑکی کو ماں کی چھاتی پر لٹایا تو فرعون نے باندی سے کہا کہ اب بھی اس رب کو چھوڑ کر مجھ پر ایمان لے آ، میں تجھ کو چھوڑ دوں گا۔ قربان جائیں اس بی بی مشاطہ پر، جس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں دیکھ کر کہا، اے بے وقوف، تو 2 بچوں کی بات کرتا ہے، اگر تو میری چھاتی پر ساری دنیا کو لٹا کر ذبح کر دے گا تب بھی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آؤں گی، تجھ جیسے فرعون پر کبھی بھی ایمان نہیں لاؤں گی۔ جب دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی ننھی سی جان کو گھما کے چھاتی پر لٹایا گیا تو منظر دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن ننھی سی جان نے آواز بلند کی، اے میری پیاری ماں، تم کیوں روتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی جنت تمہارے انتظار کر رہی ہے۔ اے ماں، اب جنت میں ہی ملاقات ہوگی۔ ننھی سی بچی کی آواز سن کر ماں کا رب پر یقین اور مضبوط ہو گیا۔ دوسری بچی جو کہ دودھ پیتی تھی، فرعون مصر نے بچی کو ماں کی چھاتی پر لٹا کر ذبح کر دیا۔ جب چھوٹی سی جان کو ذبح کیا گیا تو ماں سے یہ برداشت نہیں ہو سکا تو ماں بھی اس دنیا فانی سے پردہ کر گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر بٹھا کر معراج شریف کی سیر کروائی تو براق کا گزر میدان کے قریب سے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیاری خوشبو سے سامنا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت تو ابھی کافی فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کروانے والی باندی بی بی مشاطہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ قربانی دینے والے ایمان لانے والوں پر دیکھو، اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لانے والوں کی قبروں سے بھی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مومن بنا دیں۔
آمین ثم آمین.